جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں کراچی شپ یارڈ کے وزٹ پر آیا ہوں۔ کراچی شپ یارڈ پاکستان کے انجینئرنگ سیکٹر کا ایک بہت نمایاں ادارہ ہے جو 1956 میں قائم ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر یہ پاکستان کے شپ بلڈنگ اور میریٹائم سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری گزشتہ حکومت کے دوران ہم نے پاکستان کی بحری قوت کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان کے میریٹائم سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے 2 منصوبے منظور کیے تھے، جنہوں نے پاکستان کی بحری صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ پہلا منصوبہ کراچی شپ یارڈ کی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ تھا، جو کہ بہت زیادہ پرانا ہونے کی وجہ سے شکستہ حالی کا شکار تھا، اور اس کے ڈاک یارڈز کی مینٹیننس، اس کے ریپیئر، ماڈرنائزیشن، اس کے جو انجینئرنگ شاپس ہیں ان کی ماڈرنائزیشن، اس کی کرینز جو نئی ہیوی ڈیوٹی درکار تھیں، اور اسی طرح جو اس کا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے کہ شپس کو لفٹ کیا جاتا ہے سمندر سے شپ یارڈ میں لانے کے لیے، یہ وہ نئی انٹرونشنز تھیں کہ جس نے کراچی شپ یارڈ کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ اور آج مجھے اس وزٹ میں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ پودا جو ہم نے 2014 میں لگایا تھا، وہ الحمدللہ پاکستان کے میریٹائم سیکٹر میں اور شپ بلڈنگ کے اندر ایک مضبوط بنیاد کے طور پہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس صلاحیت کے بعد کراچی شپ یارڈ نہ صرف یہ کہ پاکستان نیوی ہماری اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے گراں قدر کردار ادا کر سکتی ہے، بلکہ ہمارے ہمسایہ ملکوں کی جو شپ مینوفیکچرنگ، مڈ سائز بوٹس اور شپس اور ان کی ریپیئر اور مینٹیننس جو ہے، اس کے اندر بھی نمایاں حصہ لے سکتی ہے۔ اور میری مینجمنٹ سے آج یہی درخواست رہی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اب ضروری ہے کہ پاکستان کا ہر انٹرپرائز، چاہے اس کا تعلق انجینئرنگ سیکٹر سے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے، وہ دن رات پاکستان کی ایکسپورٹ صلاحیت کو بڑھانے کے لیے خود کو وقف کرے۔ ہمارے مستقبل کا، ہماری قومی ترقی کا 100% انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو کتنے عرصے میں 100 ارب ڈالر سے آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اگلے 7-8 سالوں میں یہ مائل سٹون اچیو کر لیا تو ہم بہت تیزی کے ساتھ ٹیک آف کر جائیں گے، لیکن اگر ہم کچھوے کی اس چال پہ چلتے رہے جس پر ہم اب تک چلتے آئے ہیں، تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت مشکلات ہوں گی، اور ان مشکلات کا تعلق ہماری قومی سلامتی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اسی لیے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے، پاکستان کے ہر انٹرپرائز کا، ہر فیکٹری کا، ہر کاروبار کا اولین آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ وہ اگلے 5 سے 10 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ صلاحیت کو کس قدر تیزی سے بڑھا سکتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، ہماری افرادی قوت جتنی ہنر مند ہے، ہماری افرادی قوت جس ذہنی قابلیت سے مالا مال ہے، ہمارے ملک کے معدنیات جتنے مالا مال ہیں، ہمارے ملک کی زراعت میں جتنی پوٹینشل ہے، ہمارے ملک کے آئی ٹی سیکٹر میں اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں جتنا پوٹینشل ہے، یہ کوئی بہت ناممکن کام نہیں ہے کہ ہم 7 سے 8 سالوں میں ملک کو 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے آگے لے کر جائیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تمام آپس کے جھگڑے چھوڑ کے ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے ٹرن اراؤنڈ پاکستان پروگرام میں ہم سب کو ٹیم پاکستان بن کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری جو ملک کی
بحری یا سمندری علاقوں کی پیٹرولنگ کا ادارہ MSA جو ہے، اس کی جو صلاحیت ہے 2014 میں وہ چند ناکارہ کشتیوں کے اوپر تھی، جنہیں اس وقت جب میں آیا تو میں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو بحری چنگچی یا رکشے انہیں کہا جا سکتا ہے، انہیں کسی بھی قیمت پہ پیٹرولنگ بوٹس نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس وقت ہماری حکومت نے وزیر اعظم کی منظوری کے ساتھ MSA کی کارکردگی بڑھانے کے لیے 6 جدید ترین شپس کی منظوری دی تھی اور پیٹرولنگ بوٹس کی منظوری دی تھی، جنہوں نے مکمل ہونے کے بعد اس ادارے کی صلاحیت میں گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ادارہ جو میریٹائم سیکیورٹی کا ادارہ ہے، وہ پاکستان کی ساحلوں پر چوکس ہے، پاکستان کے سمندروں میں چوکس ہے، اور پاکستان کی جو سمندری حدود ہیں ان کی چوکس انداز میں نگرانی کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے سمندروں کی نگرانی کر رہے ہیں، بلکہ وہ ریسکیو مشنز جو کر رہے ہیں، جو ڈسٹریس میں شپس آتے ہیں، اس کے ساتھ وہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے گڈ ول کمانے کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کلومیٹر سے لمبی ساحل دی ہے، اور ماضی میں ہم نے اس میریٹائم سیکٹر کو بہت نظر انداز کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے مستقبل کے ڈیولپمنٹ پروگرامز کے اندر بلو اکانومی بھی اسی طرح ہمارے ترقیاتی ایجنڈے کا حصہ ہے، جیسے کہ ہماری زراعت کی صورت میں گرین اکانومی ہمارے پاس ہے، اور جتنا رقبہ ہماری گرین اکانومی کا ہمیں دستیاب ہے، اس سے زیادہ علاقہ بلو اکانومی کی صورت میں سمندری جو وسائل ہیں ان کی صورت میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور اس بلو اکانومی کو اپنی نیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اگر ہم انٹیگریٹ کریں گے تو ہمارے ترقی کے سفر کو بوسٹر لگ سکتا ہے، اس کی رفتار تیز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں ان اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت کے اندر ان منصوبوں کو مکمل کیا ہے، ان کی ٹیم کو، ان کے تمام ورکرز کو، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ادارے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جہاں شپ یارڈ پاکستان کے لیے ایکسپورٹ پوٹینشیل بڑھائے گا، وہاں MSA پاکستان کی سمندری حدود کی بہتر نگہبانی کر کے یہاں پر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی ہماری سمندری حدود کے اندر ڈمپنگ نہ کر سکے، کوئی ہمارے سمندری حدود کے ذریعے غیر قانونی کاروبار نہ کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو اپنے میریٹائم سیکٹر کو سیکیور کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر ان کی ٹیم اور تمام مینجمنٹ اور ورکرز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، اور بالخصوص بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا CPEC جیسا منصوبہ جس کا گیٹ وے گوادر ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے میریٹائم سیکٹر کو BRI کے ساتھ اسی جذبے سے انٹیگریٹ کرنا ہے جیسے کہ ہم کراکرم ہائی وے کے ذریعے لینڈ روٹ کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان کے اندر تاریخی طور پہ جتنی ڈیموکریٹک فورسز ہیں، اور یہ ڈیموکریٹک فورسز کی تاریخ تقریباً 70-50 سال کی ہے، جتنی پاکستان کی پرانی ڈیموکریٹک فورسز ہیں اور ایک